الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: اقرأ باسم ربک الذی خلق. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نبی بننے سے پہلے غار حرا کے اندر جاتے اور وہاں پر اپنے سامان وغیرہ کھانے کا یا کچھ بھی سامان کھانے پینے کا لے کے جاتے اور غار حرا کے اندر 2-2 3-3 گزارتے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو رمضان کا مہینہ تھا. تو رمضان کے مہینے میں اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور حضور سے کہا: اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، کہ مجھ سے تو پڑھنا نہیں آتا، میں تو امی ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے دوبارہ دبایا، پھر کہا کہ پڑھو. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے پڑھنا نہیں آتا. تو تیسری مرتبہ جب دبایا اور کہا کہ یہ لفظ پڑھیں ہیں آپ: اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ لفظ ادا کیے. اور جب شروع میں وحی نازل ہوئی تو قرآن پاک کی 5 آیت نازل ہوئی: اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سب کو اور انسان کو پیدا فرمایا ہے وہ ایک نطفے سے اور ناپاک پانی سے پیدا فرمایا ہے. اقرأ وربک الاکرم، کہ آپ کا رب جو ہے، پڑھو کہ آپ کا رب جو ہے بڑا کریم ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم کے ذریعے سے جو ہے پوری دنیا کی جو قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے لکھا دیا. علم الانسان ما لم یعلم، یعنی جس چیز کو انسان نہیں جانتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے اس چیز کو لکھوا دیا. تو اس امت کا جو سب سے پہلے اس امت پر قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ ہے اقرأ، کے پڑھو. اور آج ہم یہ امت اور ہم لوگ مسلمان پڑھائی میں پیچھے، یعنی دینی تعلیم میں. دنیا کی تعلیم تو ہمارے کو بہت ہے، دنیا کی تعلیم ہمارے پاس بہت ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو دین کی تعلیم نہیں ہے. اور نہ دین کی تعلیم سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یعنی دین کی تعلیم کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو صرف دنیا کے بارے میں معلوم ہے. اب کسی آدمی کو پوچھ کے دیکھو کہ ہمارے نوجوان ہیں جو کرکٹ دیکھ رہے ہیں رات دن، اور ان کو بلا کے پوچھو کہ بھائی 10 کرکٹروں کے نام بتائے تو انہیں فٹ بتاتا، ہیرو کا نام بتاؤ تو ہیرو کے بتاتا، ہیروئن کے سب کے نام بتاتا. لیکن اگر نہیں معلوم تو صحابہ کے نام، نبیوں کے نام، نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چچا کے نام، ان کے بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام، ان کے والد اور والدہ کے نام، ان سب چیزوں سے محروم ہے. کیونکہ ہم نے دین کو نہ پڑھا ہے نہ دین کو پڑھایا ہے. اس لیے اگر ہم نے دین کو پڑھانے کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں. تو بچوں کو تو بہت آسان ہے پڑھانا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں۔ کون ایک آدمی؟ پہلا آدمی وہ ہے جو سخت مزاج ہو، جس کی مزاج میں سختی ہو، یعنی جب جس سے بات کرتا ہے تو لڑائی کے انداز سے بات کرتا ہے اور غصے سے بات کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آدمی زیادہ کھانا کھائے، جو آدمی زیادہ کھانا کھائے، کھانا کھانا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کھانا کہ کھانے کے بعد نیند آ جائے، پھر نماز بھی غائب، عبادت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اس آدمی کا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا جو بہت زیادہ کھانے کھا لیتا، انہیں کھانا کھائے تو کیسا مسجد کو آئیں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے آدمی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں جو بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ہمیشہ بازار میں گھومتا رہتا ہے، جب دیکھو جب بازار میں گھومتا ہے، جب دیکھو اس کے دل بازار میں جانے کو زیادہ کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها واسواق البلاد الی اللہ اسواقها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے مسجدیں پسند ہے اور ناپسند جو ہے وہ بازار ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھو ہم کہاں جانے کو دل کرتا ہے، مسجد میں آئے 10 منٹ ہمارے کو بیٹھنا مشکل ہو جاتا، 10 منٹ آتے ہیں بالکل ٹائم دیکھ کر، جب 1 منٹ رہ جاتی ہے اور اس کے سلام پھرنے بعد فوراً چلے جاتے۔ تو ان باتوں سے آدمی اندازہ لگائے کہ میرا ایمان کس سطح پر گر چکا ہے، یعنی میرا ایمان اس ڈاؤن میں چلا گیا ہے کہ اب میرا دل مسجد میں نہیں لگتا، میرا دل بازار میں لگتا ہے۔ تو جس آدمی کے دل بازار میں لگے اور بازار میں گھومتا رہے تو ایسا آدمی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی چیخنے چلانے والا ہے، جو آدمی زیادہ زور سے بات کرتا ہے، بات کو آرام سے کرے، آدمی اس انداز سے بات کرے کہ سامنے والے کی بات سمجھ میں آ جائے، چیخنا چلانا نہیں۔ تو جو آدمی بلا وجہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لوگوں سے زور زور سے بات کرتا ہے، تو ایسے آدمی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک وہ آدمی جو سوتا ہے، رات بھر سوتا رہتا ہے، دن بھر سوتا رہتا ہے، جس کا سونے کا کام ہے کوئی کام نہیں ہے، نہ نماز غائب، نہ قرآن میں دل لگتا، نہ نماز میں، نہ سوتا رہتا ہمیشہ، تو ایسے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک اور آدمی جو دن میں، رات کو تو سویا، دن میں اٹھا اور دن میں گدھے کی طرح کام کرے۔ پہلے زمانے میں حضور نے گدھے کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ پہلے، اب تو جیسے گاڑیاں چل رہی ہیں، اگر کسی کو سامان لانا ہے تو گاڑی لاتے، گاڑی میں لوڈ کر کے لے جاتے، لیکن پہلے گاڑیاں نہیں تھی تو گدھے کو، خچر کو لاتے تھے اور اس پر سامان کو سوار کرتے تھے تو لے کے جاتے تھے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رات بھر سویا اور دن میں صبح اٹھا اور گدھے کی طرح کام پہ لگ گیا، نہ فجر کی نماز اور نہ اس کو جو ہے کوئی علم نہیں ہے، اس کو صرف اٹھا اور گدھے کی طرح کام پر لگ گیا، تو ایسے آدمی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں۔ اور حضور نے آگے فرمایا کہ جس کے پاس دنیا کے بارے میں اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، دنیا کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ کاروبار کیسا چلانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں سے پیسہ آنا ہے، کہاں پیسہ دینا ہے، سب معلوم ہو، لیکن آخرت کے حساب سے اور آخرت سے بالکل غافل ہو، تو فرمایا کہ ایسے آدمیوں سے جو میں نے بتائے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتے ہیں۔ یعنی دنیا کے بارے میں تو اتنا علم ہے، آخرت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، دنیا کے بارے میں سب معلوم ہے، لیکن آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں ہمیں کن چیزوں کا حساب دینا ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آخرت میں ہمیں کن چیزوں کا حساب دینا ہے تو ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف انہی چیزوں پر محنت کریں گے۔ اگر یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آخرت کے بارے میں جب معلوم ہوگا، جب ہمارے پاس دین ہوگا، دین پر عمل کریں گے، اور دین جو آئے گا وہ مدارس سے آتا ہے، دین اگر زندہ ہے تو مدارس سے زندہ ہے۔ آج ہماری زندگیاں مدرسوں سے کٹ گئی ہے۔ اگر میرے خاندان میں 500 آدمی ہیں، چاچا پھوپھے تائے خالہ والا چاچا ماما سب ملا کے اگر 500 آدمی ہیں تو ان 500 آدمی میں سے ایک بچہ بھی ہمارا مدرسے میں نہیں ہے، ایک بچہ بھی ہمارا مدرسے میں نہیں۔ دین جو زندہ ہے نا وہ مدرسے سے زندہ ہے دین، اور ہماری مسجد جو آباد ہے وہ مدرسوں سے آباد ہیں۔ کیسے؟ ہم لوگ آئے چلے گئے، ہم لوگ تو دین کا کام تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے نا، اگر ہم کر رہے ہیں تو صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، نماز اپنے لیے ہے، قرآن اپنے لیے ہے، روزہ اپنے لیے ہے، دوسروں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہم اب مسجد میں آئے، نماز پڑھے، چلے گئے، تو یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ یہاں آئے، اگر ہم پورے دن بھی یہاں بیٹھ گئے اور پورا دن بھی بیٹھ کے قرآن پڑھے اور احادیث پڑھے، تسبیحات پڑھے، ذکر کرے، تو یہ ہمارے لیے ہے، اپنے لیے۔ میرے اپنے کرنے سے دین زندہ نہیں ہوگا۔ دین زندہ مدرسوں کی وجہ سے۔ کس طرح؟ مدرسے میں جب طالب علم علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ان کو اس علم حاصل نہیں کرا رہے۔ جب بچہ وہاں پر پڑھے گا، پڑھ کے چلے جائے گا، دوبارہ پلٹ کے جاتا بھی نہیں مدرسے کو۔ ابھی اسکول میں دیکھو، ہم چھوٹے جب اسکول میں پڑھے، پلٹ کے گئے دوبارہ اسکول کو؟ نہیں گئے ہو۔ اب ہم لوگ اسکول میں کہاں پڑھے تو وہ کہاں ہے کہ اسکول نہیں۔ جب چھوٹے تھے، پہلی جماعت دوسری جماعت پڑھے، تو وہ اسکول کہاں ہے؟ گاؤں میں۔ ہم دو شہر میں آ گئے اور اپنا گھر بنا لیا، لگا گئے،
تو ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ تو ایسے ہی جب آدمی مدرسے سے پڑھ کے جاتا ہے تو اس کا مدرسے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو دین اگر زندہ ہے تو مدرسے زندہ ہے، کیونکہ مدرسے والے اگر اپنے بچوں کو سب کو لے کے پڑھا رہے ہیں تو اپنے لیے نہیں پڑھا رہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ قوم کے فائدے کے لیے۔ اسلام جو زندہ ہے وہ مدرسے سے زندہ ہے، اور مسجدیں اگر آباد ہیں تو مسجدیں بھی آباد ہیں تو مدرسوں سے آباد ہیں۔ مدرسے میں جب پڑھ کے آتا ہے طالب علم، قرآن کو حفظ کر کے آتا ہے، عالم بن کے آتا ہے، تو مسجد میں جب پڑھاتا ہے تو مسجد آباد ہوتی ہے۔ مدرسے بند، مسجد بھی بند ہو جاتی ہے۔ اگر مدرسے میں کوئی نہیں پڑھے گا تو مسجدوں میں کون پڑھائے گا پھر؟ اب ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں، ہم تو نالائق ان پڑھ آدمی، ہم سے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ایک آدمی جو پڑھنے آتا ہے صرف وہ پیچھے پڑھ سکتا ہے، پڑھا تو نہیں سکتا۔ یہاں جو پڑھائے گا وہ مدرسے سے فارغ ہو کر آئے گا تب اس کو پڑھائے گا، اور اسے سند ملے گی تو پڑھائے گا۔ مدرسے میں پڑھے گا 8 سال 9 سال 10 سال پڑھے گا، اسے سند ملے گی تو مسجد میں آ کر پڑھائے گا۔ تو مسجد جو آباد ہے مدرسوں سے آباد ہے، اور جو دین زندہ ہے وہ مدرسوں سے زندہ ہے۔ لیکن مدرسوں سے دین جب تک زندہ ہے جب ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھایا، دینی تعلیم حاصل نہیں کرائی اور دین سے بالکل غافل ہو گئے، تو چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارا والد صاحب کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ملے گا نہیں۔ اب بھی ایسے بہت سارے گاؤں ہیں، بہت سارے دیہاتوں میں ایسے گاؤں ہیں جہاں پنجاب کے اندر میں گیا تھا تو دیکھا 10 15 گاؤں کی ایک مسجد رہتی ہے۔ 10 گاؤں میں 15 گاؤں ہیں، لیکن گاؤں میں زیادہ مسلمان تو نہیں ہے، ایک گاؤں میں 20-25 گھر رہتے مسلمانوں کے، لیکن 15-20 گاؤں کے اندر ایک مسجد رہتی ہے بس۔ اب اس مسجد کا ایک امام صاحب ہے۔ اب 15-20 گاؤں میں جہاں بھی موت ہوگی کسی کی تو یہ امام صاحب کو بلائیں گے، کسی کا نکاح ہوا تو یہ امام صاحب کو بلانا ہے، کوئی مر گیا نماز جنازہ پڑھانا ہے، کوئی پیدا ہوا تو پیدا ہوئے تو اذان دینے والے بھی کوئی نہیں ہے، ان کو بلائیں گے۔ یعنی یہ غفلت کس لیے ہے؟ دین سے دور۔ کاش کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے 15 گاؤں کے اندر ایک مسجد ہے اور ایک ہی مول صاحب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ یہ نہیں رہے، کسی کا انتقال ہو گیا اور اپنے گاؤں کے ہیں، دور ہے گاؤں، کہیں چلے گئے، پیچھے سے نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ اگر دماغ میں بیٹھ گیا تو ہم بھی ایسا کوشش کریں، ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، دینی تعلیم دلائیں، تاکہ ہمارا بچہ اس قابل ہو کہ اپنا نماز جنازہ خود پڑھائے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا والدہ کا والد صاحب کا نماز جنازہ ہے لیکن وہ نماز جنازہ پڑھے نہیں، پڑھنا نہیں آتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں پڑھ کے بھی انہوں نے نہیں پڑھا نماز جنازہ۔ کیا مطلب؟ پڑھ کے بھی نہیں پڑھا، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر جو چیزیں ہیں، جو دعائیں ہیں نماز جنازے کی، وہ یاد نہیں ہے۔ تو جو آدمی جس کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، کتنے فرائض ہیں، کون سی دعائیں ہیں، یہ آدمی اپنے والد صاحب کا نماز جنازہ پڑھ کر بھی نہ پڑھنے کے برابر میں ہے۔ اب کوئی آدمی مسجد کو آیا، اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، اس کو سورہ فلق یاد نہیں، سورہ ناس یاد نہیں، سورہ اخلاص کچھ بھی یاد نہیں، اتحیات نہیں آتا، تو ایسے آدمی کا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو ایسے آدمی سے کہا جائے گا کہ آپ نے نماز تو پڑھی لیکن آپ کو نماز کا کوئی ثواب نہیں ملا، نہیں، پڑھ کے بھی نہ پڑھنے کے برابر میں ہے۔ تو ہم اگر اس قابل نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد نماز جنازہ، میرا بیٹا پڑھائے۔ یعنی نماز جنازہ انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ایک ایسے آدمی نے پڑھایا ہے جو بہار کا ہے، نہیں، اب ہمارے مسجد امام کہاں کے رہتے؟ اکثر بہار کے رہتے، نہ ہمیں اس کے والد صاحب کا معلوم، نہ اس کے والدہ کا معلوم، نہ اس کا گاؤں معلوم، نہ اس کا بیک گراؤنڈ معلوم، کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارا نماز جنازہ وہ پڑھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پورے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک عالم 700 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، یعنی 700 آدمی ایسے کہ ان کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، نہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی وزنی چیز ہے کہ ان کا پلڑا جھک جائے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی نیکیاں نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم کو بلائیں گے کہ تم 700 آدمیوں کو چھانٹو، جو 700 آدمی ہوں گے ان 700 آدمیوں کو لے کے جنت میں جاؤ۔ اچھا، حضور نے 700 کیوں کہا؟ حضور چاہتے تو 1000 2000 بھی فرما سکتے تھے، یا حضور کہتے کہ 100 آدمی، یا حضور کہتے 1 لاکھ آدمی۔ حضور نے 700 کیوں کہا؟ 700 اس لیے کہا کہ اگر آپ اپنے خاندان کو گنو، ماما کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، پھوپھو کی طرف سے، دادا دادی، نانا نانی، سسرال کی طرف سے گنو گے تو آپ کے خاندان کے آدمی 500-600 کے قریب بیٹھیں گے۔ اگر نہیں ہے تو آپ دعوت کر کے، دعوت تو آپ نے کی ہوگی، دعوت میں دیکھیں کتنے آدمی آتے، ایک آدمی شادی ولیمے کی دعوت ہوتی تو 500-600 آدمی آتے، دوست پورا کھینچ کے 1000 آدمی رہتے، بس نہیں، اس میں 400-500 دوست بھی رہتے، دور کے دوست، دور کے رشتہ دار، لیکن جو سگے رشتہ دار ہیں خاندان کے وہ 400-500 رہتے، زیادہ کھینچ کے مارے تو 700 تک پہنچتے۔ اب 700 تک نہیں پہنچتے، وہ زمانے میں 700 تک پہنچتے تھے، کہ 4 شادی ہوتی تھی نا، تو 4 سسر ہیں 4 ساس ہے،
نہیں، پھر سالے بھی بہت سارے ہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب کھینچ کے مارے تو 200 300 400 بیٹھتے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ 700 آدمی، معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک خاندان میں ایک عالم ہے تو وہ ایک آدمی سب کو جنت میں لے گیا، کتنا آسان ہے جنت میں جانا۔ اب دوسری بات، چلو میرا بچہ، میں بڑا آدمی ہوں بھائی، سیٹھ آدمی ہوں، میرا بچہ تو نہیں پڑھے گا نا، یہ تو ہر خاندان میں یہ ہر خاندان کی بات ہے، ایک بیوہ ضرور ہوتی ہے، ایک یتیم اور مسکین ضرور ہوتا ہے ہر خاندان میں۔ آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا کہ جو عورت ہے اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، یا شوہر ہے تو اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا، اس کے بچے ہیں، تو ایسے بچے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کہ میں آپ کے بچوں کو عالم دین بناؤں گا۔ اور عالم دین بنانے میں کوئی پیسے بھی خرچے نہیں ہوتے، مدرسے فری میں پڑھاتے ہیں، فری میں پڑھا رہے تو قدر نہیں ہے نا، پیسے لے کے پڑھائے تو قدر رہی تھی، فری میں ہے تو قدر نہیں ہے۔ تو ایسے بچوں کو پکڑ لیں آپ جو اپنے خاندان میں یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اس بچوں کو اپنے گھر لائے، اس کو اپنا بیٹا بنائے۔ حضور نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنا بیٹا بنایا اور ان کو پڑھایا، تو اس کو لیں اور اس کی ذمہ داری لیں، اس کو مدرسے میں چھوڑیں، جب یہ پڑھ جائے گا، عالم دین بن جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے فیض اور اس کے برکات، اس کے انوارات کیا سامنے آئیں گے۔ تو یہ ذمہ داری لیں۔ ہوتا ہے بچہ، ایسا نہیں ہوتا، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو مل جائیں گا، تو زیادہ بھی نہیں تو تھوڑا تو کر سکتے ہیں بھائی، پورے خاندان کے لوگ تھوڑا تھوڑا مل کے، پورے خاندان کے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ بات کریں کہ فلاں بچہ یتیم ہے، تو ہم سب کیا کریں گے، مل کے ہر مہینے اس کو 100 روپے 200 روپے دیں گے، تو 2-3 ہزار روپے ہو جائیں گے، اس کو عالم دین بنائیں گا۔ یہ عالم دین بنے گا، انسان رہے گا، لیکن ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، جنت میں لے کے جائے گا۔ آج کل ہم لوگ کیوں نہیں بناتے عالم دین؟ کسی کو حافظ قرآن یا عالم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، بڑا ہو کر جو ہے مسجد مدرسے میں پڑھے گا، 4-5 ہزار روپے ملیں گے، اس کچھ نہیں ملیں گا۔ اور بھائی اگر پڑھانا ہے تو مسجد کے واسطے تھوڑی پڑھانا ہے، بھائی میں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، میں خود اتنا کماؤں گا کہ میرے بچوں کو ضرورت ہی نہ پڑے، میرے بچوں کو کسی مسجد مدرسے میں لگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں اگر میں نے بنا دیا تو یہ کرے گا کیا، یہ تو مسجد مدرسے میں رہے گا، تھوڑی بہت تنخواہ رہتی ہے، لوگ گالیاں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ بھائی ان گالیوں بھی اجر ہے، یہ ستانے پر بھی اجر ہے، ان تمام چیزوں پر اجر ہے۔ تو ہمیں عالم دین اس لیے بنانا ہے کہ یہ مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ اور حافظ قرآن، یہ تو 700 آدمی عالم دین ہے، اور حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ 10 آدمی، ایسے 10 آدمی کہ جن آدمیوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، بس یہ جہنم میں جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے حافظ قرآن سے جاؤ، 10 آدمی جو تمہیں پسند ہے لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو انہیں 10 آدمی جو اس کے من پسند کے ہوں گے، 10 آدمی چھانٹے گا اور لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو اب ہمارے خاندان میں اگر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، تو فکر کریں کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے کہ میں کیسے جنت میں جاؤں گا، کیونکہ میرے اعمال تو اتنے مضبوط نہیں ہے نا بھائی۔ میں ہفتے میں میری بہت ساری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، رمضان میں بہت سارے جو ہے روزے چھوٹ جاتے ہیں، بھائی میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور مجھ سے والدین کے بارے میں بھی گستاخی ہو جاتی ہے، تو میرے سر پہ تو بہت سارے گناہ ہیں، تو میرے سر پہ جب اتنے سارے گناہ ہیں تو میں جنت میں کس طرح جاؤں گا؟ تو میں اپنے لیے ایک ایسا آدمی کو تیار کروں گا جو مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ سب کام کریں۔ تو بچے کی جو عمر ہے قرآن پاک حفظ کرنے کی، وہ 6-7 سال سے 12 سال تک ہوتی ہے۔ 10-12-15 سال کے بعد حفظ نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے کرنا، کر تو لے گا لیکن بہت مشکل ہے۔ لیکن جو بچے کی حفظ قرآن کرنے کی جو عمر ہے وہ 6 سال سے 7 سال 8 سال 9 سال ہے، 2 سے 2.5 سال میں 3 سال میں بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ تو اپنے بچہ جب 6-7 سال کا ہو جائے تو اس کو پہلے مدرسے میں ڈال دے، جب وہ حافظ بن جائے تو اس کو پھر اسکول پڑھا لیں، جب حافظ بن جائے گا تو اسکول پڑھا لیں اس کو، تو دونوں چیزیں آسان ہیں، اس کو قرآن بھی یاد رہے گا اور وہ اسکول بھی پڑھ جائے گا، کتنا آسان ہے۔ اور جب بچہ حفظ کرتا ہے تو نابالغ ہوتا ہے، اور نابالغ جب بچہ ہوتا ہے تو جتنے بھی وہ عمل کرتا ہے نیک، ان تمام کا ثواب اس کے والد صاحب کو ملتا رہتا ہے، کتنا آسان ہے۔ یعنی حفظ کر رہا وہ، مدرسے میں جا رہا وہ، قرآن پڑھ رہا وہ، لیکن ثواب والدین کو مل رہا ہے۔ جب تک نابالغ ہے، ہر نابالغ بچے کی یہی کہانی ہے کہ وہ جتنے بھی اچھے کام کرے گا اس کے اچھے کاموں کا ثواب اس کے والدین کو ملتا رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے یا قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے جو جا رہا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے
اور مرنے کے بعد اس کا جو نیک عمل ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے. یعنی اب ہم زندہ ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو سب دروازہ بند ہو جاتے ہیں، مر گیا ختم. تو لیکن حضور نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو ہم ان 7 چیزوں کو سنیں اور ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرنے کی کوشش کریں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ثواب ملتا رہے. 7 چیزیں. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، ابو داؤد میں ہے، مسلم شریف میں روایت ہے. تو سب سے پہلے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی علم پھیلا کر جائے. علم پھیلا کر جائے یعنی جس طرح ہمارے استاد تھے، اب ہمارے استاد نے ہمیں پڑھایا تو اب ہم جب تک یہ کام کرتے رہیں گے ہمارے استادوں کو ثواب ملتا رہے گا. ان کے استاد وہ چلے گئے، ختم ہو گئے، کب کے جو ہے قبروں میں چلے گئے، لیکن جب تک ہم دین کی باتیں کرتے رہیں گے، پھیلاتے رہیں گے تو ان کو ثواب ملتا رہے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو عالم دین نہیں ہوں نا بھائی، میں کیا کروں گا؟ تو آگے حضور نے اس کے لیے فرمایا، بھائی کوئی آدمی یہ کہ میں تو میرے پاس تو علم نہیں ہے، میں کیسا علم پھیلاؤں؟ تو حضور نے آگے فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرا کسی کو قرآن تقسیم کر دے، یا مسجدوں میں قرآن رکھے، یا مدرسوں میں جا کر قرآن رکھے. آج کل ہم لوگوں کو دعوت کا بڑا شوق ہے، دعوت کرتے ہیں، اس کی دعوت اس کی دعوت، اور سارے خاندان کو بلاتے ہیں. دعوت کھانے والے آتے ہیں، 10 منٹ میں کھا کر چلے جاتے ہیں، فون کر کے بھی نہیں پوچھتے. پھر یہ ہوتا ہے نا بھائی، دعوت والا آیا، کھا کے چلا گیا، بات ختم. وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتا کس کا نام. آج ہے دعوتوں میں خود ایسے کہوں میں معلوم نہیں دعوت کون کرے سو ہے نہیں، بلاتے چلے گئے، کھا کے آ گئے، نہیں ہوا نہیں. رمضان میں تو افطاری کی دعوت ہوتی نہیں، معلوم نہیں کون کر رہے کون نہیں کر رہے، جا کے کھا کے آ جاتے بھائی. یہ 10 منٹ کا کھیل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ آدمی قرآن تقسیم کرے، جب تک اس قرآن کو لوگ پڑھتے رہیں گے. اور مسجد میں تو آدمی نے اگر قرآن کو رکھ دیا تو مسجد میں تو سالوں تک قرآن کو پڑھا جاتا ہے، سالوں تک. تو مسجد میں جب تک قرآن کو رکھ دیا، مدرسوں میں قرآن کو رکھ دیا، جب تک بچے قرآن کو پڑھتے رہیں گے، اگر قرآن کو پڑھے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ آدمی مسجد تعمیر کرے، مسجد تعمیر کرے. جب مسجد تعمیر کر دیے، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، وہ لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، تو یہ لوگ مر گئے، مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں بھائی، میں کیسا مسجد بناؤں؟ یہاں اپنے کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، مسجد کیسا بناؤں؟ تو کہیں اگر کوئی مسجد بن رہی ہے تو اس میں 1 روپیہ دے دینا اور ایک پوری مسجد بنانے کے برابر ہے. کبھی انشاءاللہ میں مسجد کی تعمیر کے اوپر بات کروں گا تو آپ کو جب تفصیل سے بتاؤں گا. تو تیسرا حضور نے فرمایا کہ آدمی مسجد بنائے. اور چوتھا حضور نے فرمایا کہ آدمی مسافر خانہ بنائے. اب مسافر خانہ تو نہیں ہے کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، تو مسافر خانے کی جگہ آپ یہ سمجھے کہ مدرسہ بنائے، مدرسہ بنائے یا مدرسے والوں کی مدد کرے، مدرسہ والوں کو تعاون کرے. تو جب تک یہ چوتھا فرمایا کہ مدرسے میں تعاون کر دیا، مدرسہ بنا دیا اور مدرسے کے غریب بچوں کی مدد کر دیا، جب تک وہ مدرسے والے بچے پڑھتے رہیں گے، مدرسہ قائم رہے گا تو ثواب ملتا رہے گا. اور چوتھے فرمایا کوئی آدمی نے پانی کا کوئی ایسا کام کرایا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ پانی پی رہے ہیں، پانی کو کوئی کنواں کھدا دیا، کوئی بور کرا دیا، کوئی نہر جاری کر دی مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور فرمایا صدقہ جاریہ، اپنے زندہ رہتے ہوئے اگر کسی آدمی نے صدقہ جاریہ یعنی کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مدد کر دی، یہ سب کام صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنانا، نہر بنانا، پانی بنانا، کنواں بنانا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے. تو اپنے زندہ رہتے ہوئے یہ صدقہ جاریہ کر دیا تو مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور آگے فرمایا کہ آدمی نیک اولاد چھوڑ کر مرے. نیک اولاد یہ امپورٹنٹ بات ہے. ان باتوں میں سے اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، مسجد بھی نہیں بنا سکے، مدرسہ بھی نہیں بنا سکے، پانی کا کنواں بھی نہیں بنا سکے، میں عالم دین بھی نہیں ہوں، قرآن بھی تقسیم نہیں کر سکا، تو اس آدمی کے لیے آخری بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں مرا کہ اس کی اولاد نیک ہے، تو فرمایا کہ آدمی مر جائے گا. اور اس کے مرنے کے بعد جب یہ آدمی، کیونکہ اس کو نیک والد صاحب نے بنایا نا، والد صاحب اگر اس کو نیک بنا کر چلے گئے، جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا، والد صاحب کو مرنے کے بعد بھی اس کی نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ والد صاحب نے نیک بنایا نا. آج ہماری اولاد نیکی نہیں ہے، آج ہمارے اولاد ہمارے زندہ رہتے ہوئے ہمارے لیے دعا نہیں کرتی، زندہ رہتے ہوئے. اب خود سوچیں ہم نے کتنی مرتبہ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کی، اللہ میرے والد صاحب 50 سال کے ہو گئے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب اور 50 سال جیے. یہ کرتا دعا والا؟ اولاد نہیں کرتی دعا والا. تو سوچی کب مرنا، کب جو ہے پورے گھر پہ میرا قبضہ رہنا. یہ حالات ہیں ہمارے. تو نیک بنائیں اولاد کو. اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو نیک بنانے کے بعد جب یہ عمل کرتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے اور قرآن کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کریں گے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جب تک ان دعاؤں کو کرتا رہے گا آدمی تو فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کتنا آسان ہے۔ تو یہ کام ہے کہ آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد آدمی کا نیک عملوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب ان کاموں کو کر جائے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ان کاموں میں سے ہم نے کتنے کام کیے ہیں۔ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ کیا میں نے صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کوئی ایسا صدقہ جاریہ، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ ہے، کوئی پانی کا کنواں کا میں نے بنایا ہے؟ نہیں بنایا تو سمجھ لے کہ مرنے کے بعد میرے اعمال ختم، میرے نیک اعمال کا سلسلہ ختم۔ یا میں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے تو اپنی اولاد کو بھی نیک نہیں بنایا تو سوچے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یا تیسرے، کیا میں نے کوئی علم کا کام ایسا کیا ہے؟ کیا میں نے علم کو پھیلایا ہے؟ کیا میں نے کسی کو پڑھایا ہے؟ کسی کو پڑھایا نہیں، علم کو پھیلایا نہیں تو سمجھے میرے مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ سوچے کہ مجھے ایسا کام کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے۔ تو اپنے بچوں کو علم دین عالم بنانا بہت ضروری ہے۔ اب امت کے اندر صرف 5% لوگ ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، باقی 90% لوگ ایسے ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم بڑا کاروبار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور بھائی 4-5 سال سے تم لوگ بھی دیکھ رہے، سب دیکھ رہے، نوکریاں ہیں، جو اچھے خاصے ایجوکیٹڈ ہیں، جن کے پاس جو ہے بڑے بڑے اسکول، بڑے بڑے کالجوں کی ڈگریاں ہیں، MBA BBA کر کے وہ بھی خواب چھان رہے ہیں۔ نہیں، تھوڑے دن پہلے کہا نا اپنے PM صاحب نے کہا نا کہ بھائی پکوڑے بیچ لو، چائے کی منڈی لگا لو، یہ لگا لو، وہ لگا لو۔ تو بہت سارے لوگ ایسے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اور حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عالم دین بنے گا، اگر قابل ہے وہ اور نیک، مطلب عالم کا مطلب عالم دین ہو، نام کا نہیں بلکہ کام کا عالم دین ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، جو قابل ہو، تو حضور نے فرمایا کہ حضور کی باتیں تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو دیکھے گا۔ کتنی چیز؟ 3 چیزوں کو دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا مشہور کریں گے کہ وہ لوگوں سے چھپتا ہوا پھرے گا، لیکن لوگ اس کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو عالم دین ہے اور نیک عالم دین ہے، قابل عالم دین ہے، لوگ چھپتے پھرتے ہیں، لوگ ان کی تاریخ مانگتے ہیں، اب ہمارے یہاں جلسے میں بیان کرنے، لیکن وہ تاریخ نہیں دیتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور دوسرا، حضور نے فرمایا دولت اتنی دیں گے لوگ تمہارے جوتیوں کے اندر دولت رکھ کر جائیں گے، جو جوتی۔ اور ایسا ہوا ہے، ہمارے بہت سارے عالم دین ایسے ہیں، لوگ ان کے پاس پیسے لگا منع کرتے، پیسے نہیں ہے، جب وہ گئے تو ان کے چپل اور جوتوں میں پیسے رکھ کے چلے گئے۔ سب سے پہلا مشہور ہوگا، اور اتنا مشہور ہوگا کہ لوگوں سے چھپتا پھرے گا۔ دوسرا، اس کو اتنی دولت دیں گے، لوگ دولت اس کے قدموں میں اور اس کے جوتوں میں رکھ کر جائیں گے۔ اور تیسرا، حضور نے فرمایا اس کو اتنی عزت دیں گے، لوگ اس کی عزت کو دیکھ کر اپنے انگلیاں دانتوں میں چبا کر دیکھیں گے، یار اس کو اتنی عزت کیوں مل گئی، اس کو اتنی عزت کیسا مل گئی بھائی؟ بہت سارے عالم دین ہیں، بہت سارے علماء ہیں، تو فرمایا کہ جو نیک عالم دین ہے اور قابل عالم دین ہے اس کو یہ 3 چیزیں ملیں گی، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی۔ لیکن پریشان وہ لوگ ہیں جو قابل نہیں ہیں، جو قابل ہیں وہ لوگ پریشان نہیں ہیں، وہ بالکل پریشان نہیں ہے۔ تو امت کے اندر 5% لوگ ایسے ہیں جو اس وقت مدارس میں اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، 95% ایسے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو جو ہے اسکول میں تعلیمات حاصل کرا رہے ہیں۔ آپ نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوں گی، میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے۔ تو ایک آدمی وہ سب سے پوچھتا ہے، یعنی وہ دین کے بارے میں پوچھتا ہے سب سے، تو دین کے بارے میں ایک آدمی نے پوچھتا کہ بھائی آپ 4 نبیوں کے نام بتائیں، 4 نبیوں کے نام۔ اور جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ چھوٹے بچے نہیں ہیں، کوئی 10 سال کے یا 8 سال کے 7 سال کے بچے نہیں، بلکہ نوجوان 30 سال کے۔ تو کسی سے یہ بتایا نہیں جا رہا 4 نبی کے نام۔ تو ایک آدمی سے اس نے پوچھا بھائی 4 صحابی کا نام بتائیں۔ کس کے؟ 4 صحابی کے۔ تو انہوں نے کیا بولا؟ میرے کو ایک صحابی کا نام معلوم ہے۔ کیا بولا؟ ایک صحابی کا۔ کہا ٹھیک ہے، ایک کیا بتا دے بھائی؟ تو انہوں نے بولا نا مولانا طارق جمیل۔ کیا بولا؟ مولانا طارق جمیل۔ انہوں نے کہا یہ صحابی، ہاں کوئی صحابی ہے، اتنا بھی نہیں۔ اور ایک تو کیا بول رہا، اور یہ کام مول صاحبوں کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کے نام یاد رکھنا، نبیوں کے نام یاد رکھنا یہ مول صاحبوں کا کام ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ یہ ہم اس یہاں تک گر چکے ہیں، کیونکہ دینی تعلیم سے دور ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، آج ہمارے پاس اسکول میں پڑھانے کے لیے پیسہ بھی ہے اور اسکول میں پڑھانے کے لیے وقت بھی ہے ہمارے پاس۔ ہمارا بچہ صبح اٹھ کے 7:30 8 بجے اسکول جاتا اور شام میں 5 بجے اسکول سے آتا، پھر ٹیوشن کو بھی جاتا انہیں، پورا دن ہو گیا۔ لیکن اس اوقات میں ہمارے پاس اس کو مکتب بھیجانے کے لیے، مدرسہ بھیجانے کے لیے، یا اس کو کوئی دینی تعلیم، ضروری دینی تعلیم حاصل کرانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اپنے پاس سے وقت نکالیں
اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارے بچے مرتد ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہے۔ ایک عالم یعنی شیطان 1000 عابد کو بہکا سکتا ہے، لیکن شیطان ایک عالم کو نہیں بہکا سکتا، یعنی 1000 شیطان ایک عالم کو مل کر نہیں بہکا سکتے۔ اس کو پتہ ہے چاہے وہ عالم کیسا بھی ہے، لیکن اس کو عقائد کے بارے میں پتہ ہے، اس نے قرآن کو پڑھا ہے، احادیث کو پڑھا، اس کو معلوم ہے۔ اور عابد جو ہوتا ہے، اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ عابد جو ہے نا وہ اپنے لیے، عابد عبادت کرے گا تو اپنے لیے عبادت کرے گا۔ عالم جو ہے، عالم کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ جو عالم ہے وہ پوری امت کے لیے فائدہ ہے۔ جو امت کو دین کی بات بتائیں گا، دین کی بات سکھائیں گا، تو امت کو معلوم ہوگا کہ دین کا فائدہ کیا ہے۔ عابد جو ہے رات بھر عبادت کر رہا، دن بھر روزے رکھ رہا اور خوب نیک کام کر رہا، اور عالم جو ہے صرف نماز پڑھ رہا اور چلا جا رہا، نماز پڑھ رہا 5 وقت ہی چلا جا رہا۔ تو فرمایا حضور نے کہ عالم کی فضیلت اب بھی زیادہ ہے۔ عابد کیا ہے؟ رات دن نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، سب کام کر رہا، اور عالم جو ہے وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہا۔ تو فرمایا کہ اب بھی عالم کا مقام زیادہ ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، اس لیے نہیں کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرا جنت کا ٹکٹ ہے، مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر ہمیں یہ منظور ہے کہ جنت میں ہمیں جانا ہے اور میرا بچہ مجھے جنت میں لے کر جائے، تو اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، تاکہ ہمیں جنت میں لے کر جائے۔ اور علم حاصل کرنا اب تو آسان ہے، اب تو نہایت ہی آسان ہے علم حاصل کرنا۔ اب تو قدم قدم پہ مدرسے ہیں، قدم قدم پہ مدرسے ہیں۔ اب تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہیں بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، اندلس کے اندر، تو ان کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو انہوں نے سوچا میں کس سے علم حاصل کروں؟ تو اس وقت کے جو محدث تھے وہ امام احمد بن حنبل تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں ان کو معلوم ہوا، تو اندلس سے چلے بغداد آئے۔ جب بغداد آئے، بغداد آ کر ان کو معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو بادشاہ نے اپنے گھر میں قید کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے خلاف ایک فتویٰ دے دیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس فتوے کو واپس لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں فتویٰ واپس نہیں لوں گا۔ تو کہا کہ اگر تم فتویٰ واپس نہیں لو گے تو تمہارے آج سے مدرسے میں پڑھانا بند، تم اپنے گھر میں رہو گے، نہ گھر سے باہر آؤ گے، نہ گھر سے، صرف گھر میں رہو گے، نہ تمہارے پاس کوئی گھر میں ملنے آئے گا۔ تو یہ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل جو ہے اپنے گھر کے اندر قید ہیں اور مجھے تو علم حاصل کرنا ہے، میں کیسے علم حاصل کروں ان کے پاس سے، تو انہوں نے کیا کام کیا، امام احمد بن حنبل کے پاس ایک دن آئے چپکے سے رات میں، وہ کہا کہ آپ مجھے علم پڑھا دیں، حدیث پڑھا دیں۔ منع کیا کہ بھائی تم میرے پاس نہیں آنا، اگر تم یہاں آؤ گے میں تو پریشانی میں ہوں، میری وجہ سے بادشاہ تمہیں بھی پریشان کرے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے بھکاری بن جانا چاہیے۔ کیا بن جانا چاہیے؟ بھکاری، کہ مجھے بھکاری بن جانا چاہیے، بھکاری بن کر میں پیسے مانگوں گا اور بادشاہ سوچے گا تو کوئی بھکاری ہے۔ تو انہوں نے یہی کام کیا، بھکاری بن کے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، بڑے مالدار امیر آدمی تھے، ایسا نہیں کوئی غریب تھے، تو انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور بغداد میں سارے دن بھیک مانگتے۔ تو بادشاہ اور سپاہیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو کوئی بھکاری ہے۔ تو جب بھیک مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر جاتے تو پیسے مانگنے کے بہانے سے ایک حدیث پوچھ لیتے، وہ حدیث پوچھ لیتے اور یاد کر لیتے، اس حدیث کو پورا دن یاد کرتے، دوسرے دن آ کے اس حدیث کو سناتے اور پھر دوسری حدیث معلوم کر لیتے، پھر ایک حدیث سناتے۔ اسی طرح 1 سال تک بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگا، انہوں نے بھیک مانگا، بھیک مانگ مانگ کر جو ہے علم دین کو حاصل کیا۔ یعنی اتنا مشکل تھا اس وقت علم دین کو حاصل کرنا، اب تو بالکل آسان ہے۔ اب تو جب ہم علم حاصل کریں گے اور عالم دین بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی بڑی چیزوں سے نوازیں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں کہ ہارون رشید کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ کس طرح؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے 5 سال کے، اور آپ دھوبی کے بیٹے تھے۔ کس کے؟ دھوبی کے بیٹے تھے۔ تو ان کی جو والدہ تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو والدہ جو تھی بعد میں دھوبی کا کام کرتی تھی۔ تو والدہ نے سوچا بھائی میرے دھوبی کا کام سے تو گھر کا خرچہ چلتا نہیں ہے، گھر میں بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو ان کو ایک چائے کی دکان پر چھوڑ دیا، ایک ہوٹل پر چھوڑ دیا کہ یہ یہاں پر برتن دھلے گا، اس کو پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر لوگوں کو چائے دیتے، کھانا پروستے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اس ہوٹل پر چائے پینے کے لیے آئے۔ تو جب چائے منگائی تو بچہ چائے لے کر آیا، 5 سال کا بچہ ہے امام ابو یوسف۔ جب چائے لے کر آیا تو امام احمد اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے محدث تھے، وہ لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، اب یہ ان کا نام ابو یوسف نہیں ہے، ان کا نام ابو یوسف تو بعد میں رکھا، ان کا نام یعقوب ہے، یعقوب بن ابراہیم۔ تو جب چائے لے کر آئے تو پہچان لیا۔ تو جب کہا کہ جب میں چائے پی لوں گا تو اس گلاس کو واپس لینے بھی تو ہی آنا، بچے کو کہا، بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دوں گا۔
تو بچہ جب انہوں نے چائے پی لی بعد میں آئے تو بچہ جو ہے گلاس کو لے کر چلا گیا. جو گلاس کو لے کر چلا گیا تو بچے کو بتایا, کچھ پیسے دیے بچوں کو اور بچوں کو بتایا کہ فلاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, تم میرے پاس آ سکتے ہو کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے آ سکتا ہوں. کیونکہ انہوں نے دیکھ کے پہچان لیا. تو امام ابو یوسف ان کے پاس آ گئے اور کہا تم ایسا کرو, چائے کی دکان پر کیا کرو گے تم؟ چائے کی دکان پر رہو گے تو تم ایسے ان پڑھ رہ جاؤ کہ تم میرے پاس آؤ, میں تمہیں کو علم دین سکھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ غریب ہیں, والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, تو مجھے تو والدہ نے چائے کی دکان پہ پیسوں کے لیے چھوڑا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تم جانے دو, تم میرے پاس روز پڑھنے آؤ. کہا کہ ٹھیک ہے. 1 مہینے تک پڑھنے آئے. گھر سے کیا کہہ کے آتے میں ہوٹل پہ جا رہا ہوں, اور یہاں ان کے پاس آتے پڑھتے علم حاصل کرتے. تو 1 مہینہ جب ہو گیا تو والدہ نے کہا بھائی مہینہ ہو گیا, پیسے کہاں ہیں, تنخواہ کہاں ہے؟ مہینہ ہو گیا. میں نے کہا کہ تنخواہ تو وہ دے گا جو پڑھنے جاتا ہوں, میں تو پڑھنے نہیں جاتا ہوں, وہ میں تو ہوٹل پہ نہیں جاتا ہوں, میں تو پڑھنے جاتا ہوں, میں کہاں سے پیسے دوں؟ والدہ غصے میں ہو گئی, یہ کون ہے جو میرے بچوں کو بھیکارا بیچ میں؟ تو والدہ غصے سے ان کے پاس آئی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی. کہا تم ہمارے بچوں کو بہکا دے رہے ہو, بھڑکا دے رہے ہو. اب بھی لوگوں کا بہت لوگوں کا یہ ہے, مدرسے میں ایسا کر دیتے ویسا کر دیتے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو, تو غریب آدمی کچھ کام کرتا تو کچھ پیسے آتے. انہوں نے کہا کہ تمہارا گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو ان کی والدہ جو تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے دل میں کہا کہ میرا گھر کا خرچہ تو پورے مہینے کا 10 درہم تھا, لیکن میں نے سوچا میرا بچہ ان کے پاس رہے گا تو میرا بچہ تو خراب ہو جائے گا, تو میں بڑھا کے بتاؤں. انہوں نے 4 گنا زیادہ بتایا. انہوں نے کہا کہ میرے گھر کا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ 40 درہم ہے. کتنے؟ 40 درہم. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو. ان کی والدہ سے کہا کہ یہ 40 درہم ہر مہینے میں آپ کے پاس بھیجاؤں گا, لیکن آپ اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دیں. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا اور چلی گئی. تو والدہ سے اس وقت کہا کہ تم اپنے بچوں کو یہ سوچ رہی ہو کہ خراب ہو جائے گا, ایک وقت آئے گا. اس وقت جب انہوں نے یہ بات بتائی نا, اس وقت ہارون رشید بادشاہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو یہاں کا بغداد کا بادشاہ ہوگا, اس بادشاہ کے پاس بیٹھ کر یہ پستے کا حلوہ کھائے گا. پستے کا حلوہ یہاں نارمل حلوہ نہیں مل رہا, تو پستے کا حلوہ کہاں سے ملتا؟ تو بڈھی نے کہا جو ان کی اماں تھی یہ کوئی پاگل آدمی ہے, لیکن مجھے تو 40 درہم مل رہے نا ہر مہینے, میرے کو کیا کرنے کا ہے جان دو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک, کتنے 20 سال تک ہر مہینے ان کے گھر 40 درہم بھیجائے. 20 سال تک. انتقال ہو گیا 20 سال کے بعد, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہو گئے. یعقوب ان کا نام ہے, ابھی نام نہیں بدلا, ابھی یعقوب ہے. تو اس ساری زندگی فرماتے تھے اگر مجھے امام اعظم ابو حنیفہ علم دین حاصل نہیں کراتے, لوگ مجھے یعقوب بولتے, او یعقوب ادھر آ, او یعقوب یہ کر. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض ہے کہ انہوں نے مجھے عالم دین بنایا, آج مجھے امام ابو یوسف بولتے ہیں. تو اس وقت کا ایک چھوٹا بادشاہ تھا جس کا نام خلیفہ ابو منصور جعفر خلیفہ تھا ان کا نام. تو اس کو خواب دکھا کہ ایک دن خواب میں اسرائیل علیہ السلام آئے. کون؟ ملک الموت جو جان نکالتے ہیں, ابو منصور کے خواب میں آئے. تو جب خواب میں آئے تو خواب میں انہوں نے بتایا کہ میں اسرائیل ہوں. ان کا ارے اسرائیل ذرا رکو بھائی رکو. تو انہوں نے کہا کہ تم ذرا اب آگے تو ایک بات بتا دو کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے, میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے. تو انہوں نے ایسا اشارہ کیا اور چلے گئے. اب ایسا اشارہ کیا تو سمجھے نہیں, بولے کچھ بھی نہیں, خالی اشارہ کیا چلے گئے. اب یہ ابو جعفر منصور جو ہے اب صبح اٹھا تو پریشان ہو گیا, بھائی اس خواب کی تعبیر کوئی بتائے, اس خواب کی تعبیر کوئی بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے. انہوں نے یوں اشارہ کیا, چلے گئے. اب کچھ لوگ جو پاس میں رہتے نا وہ چمچے رہتے, تو چمچے رہتے ہیں, چمچوں سے پوچھا پہلے جو ان کے پاس سے تھے, تھوڑے بہت پیسے کے لیے بھی تھوڑے بہت عالم بنتے ہیں لوگ. تو ایک نے کہا بھائی ان کا اشارہ یہ ہے کہ آپ 50 سال زندہ رہو گے. ان کا میں 60 سال کا ہوں, ابھی 50 سال کہاں سے زندہ رہتا بھائی. تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. دوسرے سے پوچھا, اس نے تو آواری بولا. انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ 500 سال زندہ رہو گے. ان کا بیوقوف ہے کہ 500 سال تک کوئی بھی زندہ رہے, میں کیسا رہوں گا. تو وہ تو اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں نا. تو ایک اور سے پوچھا, جو ان کے پاس سے درباری تھے مولانا, جو ان کے اپنے مولانا تھے, ان سے پوچھا. تو ایک نے تو کمال ہی کر دیا کہ آپ جو ہے آپ اپنی 5 نسل تک زندہ رہو گے, 5 پیڑھی 5 خاندان تک. ارے یہاں ایک خاندان میں مر جا رہا نا بھائی, پوتا پیدا ہوا تو دادا مر جا رہا, 5 پیڑھی تک کیسا ہو. تو ان کو یہ ہضم نہیں ہوئے. تو انہوں نے شہر کے اندر اعلان کیا کہ میرے اس خواب کا جو جواب دے گا, اس خواب کا اگر کوئی ہے کوئی جواب دے. تو امام ابو یوسف آئے, وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح مجھے خواب میں اسرائیل علیہ السلام انہوں نے بتایا, چلے گئے. انہوں نے کہا, انہوں نے کیا جواب دیا, تو انہوں نے بتایا کوئی کہہ رہا 500 سال, کوئی کہہ رہا 50 سال, کوئی کہہ رہا 5 خاندان کا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے. آپ نے ان سے کیا پوچھا, آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ میری موت کا وقت کب ہے اور کتنے دن ہے میری وفات میں کب مروں گا. تو انہوں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت.
کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں ہے۔ موت کا علم اللہ کو ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، تھوڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، کہاں پر ہوگی، کتنے دن تک ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کل آدمی کیا کرے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اندھا ہے، کانا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، باہر آ کے بولے گا یا نہیں بولے گا، باہر آ کے دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، باہر آ کے فرعون بنے گا یا امام اعظم ابو حنیفہ بنے گا، ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، تو مجھے کیسا معلوم؟ ان کا کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ 5 چیزوں کا علم میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو وہ شوق ہو گئے، ارے یہ جواب بہت اچھا ہے، تو میں اپنے پاس بٹھایا۔ لیکن یہ بھی بادشاہ نہیں ہے، بڑے بادشاہ نہیں، یہ سمجھو آپ یہ سی ایم ہے، یہ پی ایم نہیں ہے، یہ سی ایم ہے۔ تو کچھ دن کے بعد جو ہارون رشید بادشاہ تھا اب ان کے پاس رہنے لگے، تو کچھ دن کے بعد جو ہارون رشید بادشاہ تھا ان کی اور اپنی بیوی سے جو ہے ان کی جھگڑا ہو گیا۔ تو بیوی سے جب جھگڑا ہوا تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ اگر آج کی رات تو نے میری حکومت کے اندر گزاری تو تجھے طلاق، اگر آج کی رات میری حکومت کے اندر گزاری تو تجھے طلاق۔ اب بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو معلوم ہو رہا ہے یہ تو میں نے عجیب قسم کھا لی، یہ تو میں نے عجیب قسم کھا لی، میں کیا کروں، عجیب قسم کھا لی۔ تو انہوں نے جب سوچا کہ بھائی میری حکومت تو ان کی حکومت تو یہاں تک تھی، جب اس وقت ہندوستان کے ٹکڑے بھی نہیں ہوئے تو ہندوستان تو ان کی حکومت تھی، اور بادل کو دیکھ کر بتاتے تھے وہ کہ یہ بادل آج جہاں جا کر برسے گا وہاں میری حکومت ہے، یعنی اتنی بڑی حکومت تھی۔ اب اس وقت کوئی ایروپلین کا تو حساب نہیں تھا نا، بھائی ایروپلین میں بٹھاؤ اور امریکہ جا کے چھوڑ دو راتوں رات، ایسا تو نہیں تھا۔ انہوں حیران ہو گئی، بھائی بیوی سے بڑی محبت ہے اور بیوی سے عجیب بات بولتی ہے کہ کیا کرے۔ اب سب لوگوں کو بلایا، مولانا کو سب کو بلایا، سب نے بول دیا بھائی طلاق ہو جائے گی۔ بھائی رات رات میں کہاں جاتے، گھوڑے سے کتنا بھی دور گئے تو 200 300 1000 کلومیٹر جا سکتے بس، اور یہاں تو ہزاروں کے 10-20 ہزار کلومیٹر دور تک ہماری حکومت ہے، تو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ اڑتے اڑتے بات وہاں تک پہنچی، ابو جعفر منصور خلیفہ تھا اس تک پہنچی، تو جب اس تک پہنچی تو یہ بات امام ابو یوسف کے کانوں میں آئی، تو امام ابو یوسف نے کہا اس کا جواب میں دوں گا۔ تو ہارون رشید نے جلدی سے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اس بات کا جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے، بھئی یہ کون آدمی ہے آیا، یہ کون آدمی آیا جو بولتا ہے طلاق نہیں ہوگی۔ کہا طلاق نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں، اور تمہاری حکومت مسجد پر نہیں ہے، تمہاری حکومت پوری زمین پر ہے، مسجد پر تمہاری حکومت نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے کہہ دیا مسجد میری حکومت ہے، مسجد پر میری حکومت چلے گی آج بھی، اور قیامت تک اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے میری مسجد ہے اور مسجد پر میری حکومت ہے، وہ آدمی منافق اسلام سے خارج ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو آپ ایسا کرو اپنی بیوی کو آج کی رات مسجد کے اندر چھوڑو، جب صبح ہو جائے گی تو مسجد سے بلا لینا، طلاق نہیں ہوگی۔ تو لوگ حیران ہو گئے، یار یہ کیا۔ تو امام جو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس جواب سے اتنا خوش ہوئے تو ان کو اپنے پاس بٹھایا کہ آج سے تم قاضی القضات ہو، آج سے تم قاضی ہو، اور فوراً ان کا گھر 1 لاکھ درہم بھیجائے، 1 لاکھ درہم ان کا گھر بھیجائے۔ اور جو ان کا گھر تھا نا، ان کے گھر کے پاس ایک یہودی کا گھر تھا، تو اس نے کیا کرا، اپنے گھر کو بڑا بنایا، ذرا بڑا بنایا، گلی کو تنگ کر دیا۔ تو امام یوسف نے ایک دن ان سے کہا، یہ واقعہ ہونے سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے گلی اتنی چوڑی کیوں بنا لی، گھر اتنا آگے تک بنا لی، ہم لوگ کیسے جائیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا بھائی تم اکیلے پیدل آ دینا، کیونکہ غریب تھے بھائی، سائیکل بھی نہیں تھی، لیکن علم کب حاصل کرا، آج پھل ملے گا دیکھو۔ میں کہا کہ بھائی تمہارے پاس تو سائیکل وائیکل کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی گدھا گھوڑا کچھ بھی نہیں، اس وقت گھوڑے ہوتے تھے۔ جس وقت تم پالکی میں بیٹھ کر آؤ گے نا، پالکی میں بادشاہ جاتا تھا، بادشاہ کو کیسے لے کے جاتے پرانے لوگ سمجھتے، تو بادشاہ کو لے کے جاتے پالکی میں۔ انہوں نے کہا کہ جس دن تو پالکی میں آئے گا نا، میں اس دن اپنے گھر کی توڑ دوں گا، سامنے سے گلی چوڑی کر دوں گا، جاؤ بات ختم ہو گئی۔ اب جب انہوں نے یہ جواب دیا تو فوراً ہارون رشید نے 1 لاکھ روپے درہم ان کو دیے، ان کا گھر لے کر جاؤ، اور ان کو لکھ دیا کہ آج سے میری حکومت کے قاضی القضات انہوں ہے، جو قاضی ہے آج سے سارے فیصلے یہ کریں گے، کیوں انہوں نے میرا فیصلہ حل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج سے جب آپ گھر جائیں گے تو پالکی میں بیٹھ کر جائیں گے، پیدل نہیں جائیں گے۔ تو ان کو پالکی میں بٹھایا، اور پالکی میں بٹھا کے جیسا جا رہے تھے تو یہودی کے گھر کے پاس روکا، وہ کہا کہ یہودی کو بلا کے لاؤ۔ یہودی کو بلا کے لائے تو یہودی حیران ہو گیا، تو یہودی سے کہا کہ تو نے کہا تھا نا جس وقت تو پالکی میں بیٹھ کر آ جائے گا گھر کو توڑ دوں گا، آج گھر کو توڑ۔ یہودی نے گھر کو توڑا اور گلی کو بڑا کیا، وہ یہ پالکی میں آتے تھے، پالکی میں جاتے تھے۔ جب دوسرے دن آئے ہارون رشید کے پاس تو ہارون رشید نے ان کے لیے وہ فالودہ کا حلوہ بنایا، یہ علم کی برکت ہے۔ اس وقت کیا کہا تھا انہوں نے، امام اعظم حنیفہ نے، کہ ہارون رشید کے یعنی جو وقت کا بادشاہ ہوگا اس کے پاس بیٹھ کر یہ کھانا کھائے گا۔ تو آج حلوہ بنوایا پستے کا، اور ہارون رشید نے کہا کہ یہ حلوہ جو ہے مجھے ہفتے میں مہینے میں 1 بار ملتا ہے،
کیونکہ یہ بڑا قیمتی ہے، بڑا مہنگا ہے۔ میں بادشاہ ہونے کے باوجود مجھے مہینے میں ایک بار ملتا ہے، آپ کو یہ حلوہ روزانہ ملے گا۔ تو اس وقت جب انہوں نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور والدہ بھی زندہ تھی، تو والدہ بھی نے بھی چیخ ماری، رونے لگی۔ تو ہارون رشید نے پوچھا بھئی آپ کیوں رو رہی ہو؟ یہ تو اچھا ہوا ہم حلوہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت ایک آدمی کی بات یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس بیٹھے گا، تو آج بادشاہ کے پاس بیٹھ کر روزانہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بادشاہ کے پاس بیٹھ کر حلوہ کھاتے تھے۔ یہ علم کی برکت ہے۔ جب آدمی کے پاس علم ہوگا اور علم پر عمل ہوگا، اگر عمل نہیں ہے پھر نہیں، اگر عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، اس کو شہرت بھی کریں گے، لوگ اس سے ملنے کے لیے تڑپیں گے، لیکن لوگوں کو موقع نہیں ملے گا اس سے ملنے کا۔ تو میرا کہنے کا ان باتوں کا سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ آج ہمارے بچے تعلیم سے دور ہے۔ آج ہمارے بچے سے پوچھے نا سلمان خان کی فلاں مووی کا نام بتا، اور سلمان خان کی پوری ہسٹری بتا، انہیں پیش کرتا ہمارے سامنے، سلمان خان یہ ہے یہ وہ ہے، اور پورے کرکٹر کا نام بتاتا انہیں، IPL کے پورے کرکٹروں کا نام بتاتا انہیں، 11 کے 11 نہیں بلکہ 20 کا نام بتاتا۔ لیکن اگر اس سے پوچھو کہ ہمارے حضور کی زندگی کے بارے میں بتاؤ تو نہیں پتہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ آدمی 3 کام کر کر مرے، یا تو اپنی اولاد کو نیک بنا کر مرے، یا صدقہ جاریہ کوئی اچھا کام کر کر مرے، یا خود علم سیکھے۔ اب ہم نے خود بھی علم نہیں سیکھا اور ہم عالم بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں سکھا سکے، تو اب ہمارا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ باتیں تو بہت ساری تھی، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتاؤں گا۔ تو میرا کہنے کا بس اتنا مقصد ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں۔ اب مدرسے کھل رہے ہیں، مدرسے کھلنے والے ہیں، اب وقت آیا ہے مالداروں کا۔ غریبوں نے اپنے بچے بہت پڑھا لیے، غریبوں نے اپنے بچے بہت پڑھائے، مدرسوں میں جا کر دیکھے کبھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپ حضرات وہ بھی، اور جو تبلیغ والے ہیں وہ بھی کبھی 3 دن مدرسوں جا کے اندر 3 دن مدرسے میں لگائیں، کبھی 3 دن مدرسے میں رہ کے آئیں۔ مدرسے میں ایسی دال ملتی ہے کہ اس دال سے، ہمارے استاد فرماتے تھے ایسی دال ہے کہ اس دال سے وضو کر سکتا آدمی، یعنی جس دال سے آدمی وضو کر سکتا وہ دال کتنی پتلی ہوں گی۔ تو کبھی وہاں کا کھانا دیکھے کہ مدرسوں میں کس طرح رہا جاتا ہے، کس طرح لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، کبھی وہاں جائیں 3-4 دن لگائے تو معلوم ہوگا دین جو زندہ ہے وہ مدرسوں سے زندہ ہے۔ ہمارے سے دین زندہ نہیں ہے، ہم تو مسجد میں آئے نماز پڑھ کے بھاگ گئے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ دین کا کام وہ ہے جو پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانے والے کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانے کا جو کام ہے وہ مدرسوں سے کام ہے۔ مدرسوں کا بہت سارا بغض ہے ہمارے اندر، وہ بغض کو بھی نکالا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بتاؤں گا۔ تو مقصد اتنا ہے، مدرسے کھل رہے ہیں، مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھائے۔ اگر 3 بچے ہیں، کسی کے 2 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹے کو عالم بنائے، اس لیے کہ مجھے کل قیامت کے دن یہ جنت میں لے کر جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور ایک عالم کان کھول کر سنے آپ، ایک عالم حضور نے فرمایا کہ 700 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ 700 آدمی کا مطلب یہ پورا خاندان جنتی۔ تو ہم اگر اپنے بیٹے کو بھی نہیں پڑھا سک رہے، ہمارے خاندان میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، غریب ہے، اس بچوں کو پکڑ کر اس کو عالم دین بنائے تاکہ یہ ہمیں جنت میں لے کر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔